پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا زبانوں اور ثقافتوں کا ایک باغیچہ ہے۔ اس میں 29 زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ صدیوں سے آباد ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی ان زبانوں اور ثقافتوں میں سے 14 لسانی برادریوں کا تعلق چترال سے ہے۔ چترال میں بولی جانے والی 14 زبانوں میں سے زیادہ تر زبانوں کے لیے ابھی تک بنیادی حروف تہجی کا تعین نہیں ہوا ہے، اور نہ ان زبانوں اور ثقافتوں کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھایا گیا ہے۔ بادشاہ منیر بخاری کے مطابق چترال میں 17 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن چترال سے تعلق رکھنے والے چترالی زبان کے ممتاز ادیب، شاعر، محقق اور صحافی رحمت عزیز چترالی نے چترال میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 14 لکھی ہے۔ کھوار زبان اور پلولا زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ابھی تک لکھنے کا کلچر موجود نہیں ہے۔ پہلی نمبر پہ آتی ہے کھوار زبان۔ کھوار 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ کھو قوم کا نام ہے اور وار زبان کو کہتے ہیں، یعنی کھو قوم کی زبان۔ جتنی کھو قوم کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی کھوار زبان کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کھوار زبان کب، کیسے اور کہاں وجود میں آئی۔ کھوار زبان چترال کے 93% آبادی کی زبان ہے، جسے چترالی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ کھوار زبان پر زیادہ کام ہونے اور خصوصاً کھوار زبان میں زبردست شاعری اور موسیقی کی وجہ سے چترال کی دیگر زبانیں بولنے والے نوجوان اپنی اپنی زبانوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کھوار زبان کے شعراء کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس لیے کھوار ادب کو ہر لحاظ سے چترال کا نمائندہ ادب کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا سے کھوار خط نستعلیق میں لکھی جاتی رہی، تاہم کھوار زبان کا رسم الخط پہلے سے موجود ہے۔ 1720 عیسوی سے کھوار زبان کے تحریری نمونے ملتے ہیں، جب کھوار زبان کا پہلا شاعر عطالیق محمد شکور غریب نے غزل لکھ کر کھوار شاعری میں تحریر کا نمونہ چھوڑا۔ 1919 میں تحصیل ملکھو کے کشم سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین مولوی فضل کریم نے اس وقت کی مہتر چترال شجاع الملک کے حکم پر نماز کے احکام اور مختصر آیات پر مشتمل ایک کتاب نمیش کے نام سے تحریر کیا۔ نمیش کھوار زبان میں نماز کو کہتے ہیں، اور یہ کتاب نثر میں کھوار زبان کی پہلی کتاب ہے۔ کھوار لوک ادب میں 3000 سال پرانی داستانوں، پہیلیوں اور قصے کہانیوں کے سراغ ملتے ہیں۔ کھوار زبان میں لوک گیتوں کو بشونو کہا جاتا ہے۔ کھوار زبان چترال کے علاوہ سوات، ضلع غجر، گلگت بلتستان، شغنان افغانستان، سنکیانگ چین اور ہندوستان کے چتور ضلع میں بولی جاتی ہے۔ دوسری نمبر پہ آتی ہے کلاشا زبان۔ چترال کے منفرد ثقافت سے مالا مال وادی کلاش میں کلاشا زبان بولی جاتی ہے۔ کلاشا زبان وادی کلاش کے تقریباً 6000 افراد کی مادری زبان ہے۔ کھوار زبان نے چترال میں بولی جانے والی جن زبانوں پر اپنا اثر چھوڑا ہے ان میں کلاشا زبان بھی شامل ہے۔ تیسری نمبر پہ آتی ہے دمیلی زبان۔ دمیلی زبان ضلع لوئر چترال کے جنوبی حصے میں دریائے چترال کی مشرقی جانب کھلنے والی کئی دیہات میں بولی جاتی ہے۔ دمیلی زبان بولنے والوں کی تعداد 10,000 ہے۔ یہ زبان بولنے والے اپنے زبان کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت اور اس کو ترقی دینے کے لیے اپنی زبان کی حروف تہجی پر مشتمل ایک بنیادی قاعدہ اور فرہنگ بھی ترتیب دیا ہے۔ چوتھی نمبر پہ آتی ہے کاٹی زبان۔ کاٹی زبان یا شیخانی زبان۔ کاٹی زبان چترال کے وادی گمبور، بمبورت، وادی شیخاندے، وادی ارسون اور دیگر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ بعض لوگ لفظ کاٹی کو کاتی اور شیخانی بھی بولتے ہیں۔ بشگلی قبیلے کے مادری زبان کاٹی زبان ہے، جو دردی زبانوں کی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زبان پر کھوار نے اپنا اثر چھوڑا ہے۔ یہ زبان اس خطے میں نہایت جداگانہ مشہور ہے۔ کوہ ہندوکش کے اس پہاڑی سلسلے میں آباد اس قبیلے کے بارے میں قدیم کافرستان، جدید نورستان اور چترالی بشگلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتی ہے وخی زبان۔ وخی زبان پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے وادی گوچال، وادی اشکومن اور وادی یسن کے سرحدی علاقوں
اور ضلع چترال کے وادی برغل میں بولی جانے والی ایک زبان ہے۔ اس کے علاوہ وقی زبان افغانستان کے صوبہ بدخشان، واخان اور تاجکستان کے علاقے گورنو، بدخشان اور چین کے صوبہ سنکیانگ کے سرحدی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وقی زبان بولنے والوں کی تعداد 1,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ چھٹے نمبر پہ آتی ہے فارسی یا مدغلشتی زبان۔ مدغلشتی زبان کو بدخشی، دری، تاجکی اور چترالی فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ مدغلشتی زبان چترال کے یوسی ششیکو کے آخری گاؤں مدغلشت میں بولی جاتی ہے۔ چترال میں اس زبان کو خطرات لاحق ہے اور مدغلشت کے لوگوں نے اس زبان کو بچانے کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی ہے۔ چترال میں مدغلشتی بولنے والوں کی تعداد تقریباً 10,000 ہے۔ مدغلشتی زبان بولنے والے لوگ اب کھوار بولنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ آتی ہے یتغا زبان۔ یتغا زبان ضلع لوئر چترال کے سب ڈویژن لوٹکو کے یوسی گرم چشمہ کے 3 دیہات میں بولی جاتی ہے۔ چترال میں اس زبان کو بھی خطرات لاحق ہے کیونکہ کھوار زبان نے اس زبان پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ یتغا زبان بولنے والے اس زبان کو بچانے کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے یتغا زبان بولنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ 8ویں نمبر پہ آتی ہے گواربتی زبان۔ گواربتی زبان جسے کوہستانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ گواربتی زبان افغانستان کے سرحدی علاقوں اور ضلع لوئر چترال کے صرف اراندو میں بولی جانے والی ایک زبان ہے۔ گواربتی زبان بولنے والوں کی تعداد لگ بھگ 6,000 ہے۔ گواربتی زبان بولنے والے تعلیمی میدان میں کافی پیچھے ہونے کی وجہ سے اس زبان کے رسم الخط اور دیگر امور کی کوئی تحریری نسخے نہیں ملتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ آتی ہے گجری زبان۔ گجری زبان قدیم ترین زبان ہے۔ یہ زبان آزاد کشمیر، ہزارہ، سوات، دیر، بنیر، چترال، کوہستان اور جنوبی پنجاب میں بسنے والے گجر کی مادری زبان ہے۔ گجری زبان برصغیر پاک و ہند اور افغانستان تک بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں گجر یا گجری نام کا بار بار ذکر آتا ہے۔ گجری زبان سے مراد کسی خطے کی علاقائی زبان نہیں، یہ اس عظیم قوم کی زبان ہے جو باقی علاقوں میں دیگر اقوام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنی زبان کو مکمل طور پر محفوظ نہ رکھ سکے، لیکن برصغیر میں یہ زبان اپنی اصل روپ میں آج تک موجود ہے۔ یہ زبان لوئر چترال کے ششیکو، اراندو، عشیرت، رمبور، اویون، اٹانی اور دیگر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ آتی ہے پشتو زبان۔ پشتو زبان افغانستان اور پاکستان میں بولی اور لکھی جانے والی بڑی زبان ہے۔ جتنی پرانی تاریخ پشتونوں کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ پشتو زبان کی ہے، اس لیے اس کی اچھی ثقافتی مقام بھی ہے۔ پشتو زبان بولنے والوں کو پشتون یا پختون اور بسا اوقات افغان یا پٹھان بھی کہا جاتا ہے۔ پشتو زبان چترال کے اراندو، عشیرت، دمیل، میرکھنی، زیارت، ارسون، دروش اور چترال ٹاؤن میں بولی جاتی ہے۔ 11ویں نمبر پہ آتی ہے پلولا زبان۔ پلولا زبان ضلع لوئر چترال کے یوسی، عشیرت اور دیگر علاقوں میں بولی اور سمجھی جانے والی ایک زبان ہے۔ پلولا زبان میں کئی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 12ویں نمبر پہ آتی ہے کرغزی زبان۔ کرغزی زبان ایک ترک زبان ہے۔ یہ زبان چترال کے دور افتادہ وادی برغل میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ زبان چین، افغانستان، قازقستان، تاجکستان، ترکی، ازبکستان، پاکستان اور روس میں بھی بولی جاتی ہے۔ چترال میں اس زبان پر وقی زبان اپنا اثر چھوڑ رہا ہے، مگر یہ زبان بولنے والے وقی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان کو بھی بحال رکھا ہوا ہے۔ 13ویں نمبر پہ آتی ہے سرقولی زبان۔ یہ زبان چترال کے وادی برغل کے علاوہ چین کے ضلع کاشغر اور سنکیانگ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس زبان پر بھی وقی زبان اپنا اثر چھوڑ رہا ہے۔ اس زبان کو بولنے والے نوجوان نسل اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر وقی زبان بولنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ 14ویں نمبر پہ آتی ہے کمروئی زبان۔ اس زبان کو چترال میں بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ مادری زبان ہے اب وہ بھی شیخانی زبان بولتے ہیں۔ اب یہ زبان چترال میں نہ ہونے کے برابر ہے۔
سرزمین چترال کو زبانوں اور ثقافتوں کے تنوع کے لیے ایک زرخیز خطہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چترال میں آبادی کم ہونے کے باوجود معاشرے میں لسانی طور پر تنوع زیادہ ہے۔ چترال کے لوگوں کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ زبانیں اور ثقافتیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود یہاں پر لسانی بنیاد پر تفرقہ نہیں ہے، اور یہاں پر رہنے والے سب لوگ چترال کو اپنا گھر سمجھ کر پیار محبت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چترال کے لوگوں کی طرف سے دنیا کے لیے پیغام ہے کہ زبانوں اور ثقافتوں کا مختلف ہونا جھگڑے اور نفرت کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ علاقے کی خوبصورتی اور مضبوطی کی علامتیں ہیں۔ چترال کا پہلا کافر حکمران بہمن کوہستانی کون تھا، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کی چوتھے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔